अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हमारे साथ मौजूद है सोहा अली, जिनका ताल्लुक स्टेट से है, जिन्होंने कम उम्री में अपने घर के हालात बदलने के लिए इस फील्ड को ज्वाइन किया और इस फील्ड में आने के बाद क्या क्या मुश्किलात फेस की, घर वालों ने किस तरह से इजाज़त दी, पहले वही घर वाले जो इनके उस पैसों पर अय्याशी करते रहे, कहाँ पर आकर उन घर वालों ने इनसे अपना नाता जो है वो तोड़ा, अपना ताल्लुक जो है वो तोड़ा। आज सोहा पिछले 2-2.5 साल से मंजर आम से गायब है। क्या वजह है कि सोहा ने क्या इस फील्ड को खैराबाद कह दिया, क्या बिल्कुल लाताल्लुकी कर ली इस फील्ड से, या अब दोबारा से किसी नए रंग, किसी नए जज्बे के साथ इस फील्ड पे नजर आएंगी। सोहा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सोहा, आज से तकरीबन 12 साल पहले हाँ जी, स्टेज में आपकी एंट्री हुई, जी किस तरह से हुई? शौक था, किसी के कहने पर हुई, घर के हालात ऐसे थे? नहीं, घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मैं अपनी फैमिली के लिए इस फील्ड में आई हूँ। अच्छा। और उसके बाद मतलब अपनी फैमिली के लिए आई हूँ, मजबूरी से आई थी। उसके बाद मतलब शौक़ बन गया। जब शौक़ मतलब पहले काम आता नहीं था, जब काम सीख लिया तब मतलब इस तरह हुआ कि कुछ ऐसे गलत लोगों के हाथ लगी। मजबूरी में स्टेज का ख्याल क्यों आया? मजबूरी में स्टेज का ख्याल इस तरह आया कि मुझे एक तो मतलब उस वक्त मेरी एक दोस्त थी। अच्छा, ठीक है, उससे मैंने ये कहा था कि मुझे पार्लर का काम सीखना है। तो उसने मुझे पार्लर के बजाय मुझे इस तरफ ले आई, कहती उसने कहा स्टेज पे आ जाओ। स्टेज पे आ जाओ। आपको आता था डांस वगैरह? नहीं, डांस वगैरह या इतना लाउड बोलना, वो सारी एक्टिंग वगैरह आती थी आपको? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने स्टार्ट अल्फला से लिया था। अच्छा। और मेरे उस्ताद भी अरशद चौधरी साहब हैं, और उधर से ही मैंने स्टार्ट लिया था। और मैंने तकरीबन 4-5-6 साल मैंने अल्फला में काम किया। और उसके बाद फिर यूँ हुआ कि कुछ मेरे में फैमिली इतने इश्यूज बन गए। मैं तब मैंने मतलब ड्रामा छोड़ के उसके बाद मैं फैसलाबाद चली गई। अच्छा, मतलब फैमिली की तरफ से आज़ादी थी कि काम? हाँ, फैमिली की तरफ से मुझे आज़ादी। अम्मी अब्बू की डेथ हो गई है, और इसलिए मैं अपनी फैमिली के लिए मैं फैसलाबाद चली गई। और फैसलाबाद मैंने 6 साल फैसलाबाद काम किया। ठीक है। और फैसलाबाद से मतलब इस तरह हुआ कि वहाँ पे भी काफ़ी मेरे लिए मसले मसाइल बने। फिर लास्ट में मैंने फिर ये फ़ैसला किया कि मैंने मतलब अब इधर काम तो करूँगी, लेकिन मैंने इधर रहना नहीं है। क्या मसले बनते हैं? मसले स्टेज आर्टिस्ट के बारे में हम लोग सुनते हैं कि इनके मामला जो हैं बड़े ख़राब हो जाते हैं आगे जाकर। हाँ, बहुत सारे चाहने वाले मिल जाते हैं, फिर वो चाहने वाले इस तरह के बनते हैं कि कुछ चाहने वाले आपको मतलब कामयाब कर जाते हैं, और कुछ चाहने वाले बस ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि बस ये हमारे तक ही रहे। अच्छा। और वो आपको इतना नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी फैमिली को, और आपको इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि आप ना वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, इस तरह की ज़िंदगी। आपकी भी ज़िंदगी में ऐसे कोई चाहने वाले आए हैं जिन्होंने आपको कहीं का ना छोड़ा हो? हाँ जी, मेरी ज़िंदगी में चाहने वाले बहुत आए हैं। हमसे कहूँ कि चाहने वाले कुछ ऐसे भी आए हैं कि जिन्होंने कभी मुझे उफ तक नहीं कही। अच्छा। मैं ऐसे कहूँ कि किसी ने भी मुझे उफ तक नहीं, बस कुछ ऐसे फैसलाबाद में कुछ चाहने वाले ऐसे आए हैं कि जिन्होंने पकड़ के ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा। और यहाँ तक कि मतलब काम करने के लिए उन्होंने अपनी मतलब मैं खुद अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे इतना नुकसान पहुँचाया कि मुझे अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी अता की है। और उसके बाद जब सामने से वार, पहले पीठ पीछे भी वार काफ़ी उन्होंने किए हैं, और जब देखा कि नहीं अब काबू नहीं आ रही, फिर सामने से वार किया है। फिर उसके बाद नहीं, तो फिर अभी 2 साल हो गए हैं मुझे काम मतलब कि नहीं करने दे रहे कहीं भी। वो आपके अपने चाहने वाले ही हैं जो काम नहीं करने दे रहे? नहीं, चाहने वाले ये हैं कि हमारे थिएटरों में काफ़ी मतलब ऐसे, मतलब आपको पता है हमारी इस फील्ड को बहुत से लोग इसको अच्छा समझते हैं, और बहुत से लोग, हद से ज़्यादा लोग इसको बुरा समझते हैं। ऐसा ही है। और ये नहीं देखते कि पीछे इनकी कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितनी तकलीफ़ें हैं। या तो आप लोग ऐसा करें ना, उस तकलीफ़ों को पूरा कर दें, हम लोग घर बैठ जाते हैं, हम ये काम ही छोड़ देते हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है काम करने की। भाई हमें आप ऐसा करो, हमारे घर की जितनी भी है हमारी डिमांड्स हैं, डिमांड्स क्या है, जब हमने सब कुछ कर लिया है, आप ऐसा करो ना, सब कुछ जो जो हमने किया है आप हमारा पूरा कर दो, तो हम ये एक फ़ील्ड ही छोड़ देते हैं। हमारी ज़िंदगी अजाब बना के रखती हुई है इन लोगों ने।
تھک گئے ہیں. کبھی مطلب آگے سے وار کر لینا, کبھی پیٹھ پیچھے بیٹھ کے وار کرنا, عذاب زندگی بنا دی ہوئی ہے ان لوگوں نے. اور جن کے پیچھے آگے پیچھے کوئی نہیں نہ ہوتا, پڑھتے یہ ان لوگوں کے پیچھے ہی ہیں. مطلب کہ پوری انفارمیشن کے ساتھ. ہاں جی بالکل ایسے ہی. بیک اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, اسٹرانگ نہیں ہے, بس اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے. اور اس طرح کی زندگی عذاب بناتی ہوئی ہے کہ میں کام کرنے کی وجہ ظاہر ہے میرے سر پہ سمجھے کہ میں اپنے گھر کا نا چھت ہوں. اور پہلے آپ اپنی فیملی کی وجہ سے تھی, ظاہر ہے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے. جی میں اپنے فیملی کی وجہ سے, ظاہر ہے میں اپنے مطلب میں نے آپ کو اپنے بچوں کا بتایا تھا کہ میرے بیبی شادی بھی ہوئی نا آپ کی. شادی فیلڈ میں آنے کے کتنی دیر بعد ہوئی تھی؟ نہیں, شادی میری خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہوئی تھی. یہ پہلے سے ہو چکی تھی؟ ہاں جی. شادی کے بعد فیلڈ میں آئی ہو؟ جی شادی یعنی کے بعد. پھر تو آپ کے اوپر شوہر نے اجازت دے دی تھی؟ نہیں, میری ڈیورس میں نے مطلب لے لی تھی. فیلڈ میں آنے سے پہلے ڈیورس بھی ہو چکی تھی؟ ہاں جی. موسٹلی ہوتے کہ اس فیلڈ میں آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, گھر خراب ہو جاتے ہیں. نہیں, وہ اس قابل تھا ہی نہیں. اتنا گھٹیا انسان ہوتا تو میں اس فیلڈ میں آتی نا. میں اپنے ابو کہتے ہیں ہماری فیملی میں آؤٹ آف مطلب شادیاں نہیں کرتے. اچھا. اور میرے شادی ابھی تک جو نہیں کی نا, اس کی وجہ یہی ہے کہ بس میں نے ہماری فیملی میں مطلب شادی کرتے ہیں, باہر شادیاں کرتے ہیں. اور ایک کا ایکسپیرینس اتنا برا نکلا کہ جو پہلے میرے ابو کروا کے گئے ہیں نا, وہ نہیں میرا بن سکا, تو پھر کوئی کیسے بن سکتا ہے نا. کچھ ماضی کی تلخیاں ہیں, اگر آپ مناسب سمجھو تو بتا سکتی ہو کہ وہ شادی کیوں نہ چل سکی, یا کیا معاملات تھے, اگر آپ کو مناسب لگے تو. وہ شادی بس ایسی جو گزرے ہوئے میں اس کو یاد نہیں کرنا چاہتی. وہ بھی سمجھے کہ ایک گہرا زخم ہی ہے, لیکن اس میں ماں باپ کوئی بھی نہیں اپنی بیٹی کا برا چاہتا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو مطلب میرے ابو تھے, ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ سکی خالہ کا بیٹا ہو کے اس طرح کا نکلے گا, اور میں اپنی بیٹی کو کس گھٹیا اور غلط انسان کے ساتھ اس کی شادی کر کے جا رہا ہوں. میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد میری زندگی جہنم بن گئی, اور مجھے اسے چھوڑنا پڑا. اس فیلڈ میں آئی تاکہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکوں. تو کیا کماتا نہیں تھا, یا ٹارچر کرتا تھا, یا کوئی نشہ کرتا تھا؟ بہت ہی گندا. اور سمجھے کہ وہ میرا مطلب کہ اتنا, میں اب کیا کہہ سکتی ہوں, اتنا غلط انسان اور اتنا گھٹیا. اور اب کہتے ہیں جو کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کرتا ہے نا, اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اگر زندگی اس نے میری خراب کی ہے تو اللہ نے اس کی بھی کی ہے. سڑکوں پہ دھکے تو وہ بھی کھا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ برباد ہوگا وہ بھی. اور جس نے میرے ساتھ کی ہے نا, وہ اللہ سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پائے گا. یعنی آپ کی زندگی میں آنے والا وہ واحد اور پہلا مرد تھا جس نے آپ کو پھر اس دلدل میں پھینکا. کہتے ہیں اس کی وجہ سے ہی آئی نا, وہ نہ چھوڑ کے جاتا, نہ گھر ٹوٹتا, نہ اس فیلڈ میں آتی, نہ آپ اسٹیج کی زینت بنتی, نہ لوگ آپ سے محبت کرتے, نہ آپ کو نقصان پہنچاتے. بالکل ایسا ہی ہے. میں مطلب ہماری جو فیملی ہے نا, اچھا, ہماری فیملی میں میں تو ایک مدرسے میں پڑھتی تھی. ٹھیک ہے. اور جب میری شادی ہوئی ہے, میں ایک مدرسے میں پڑھتی تھی. اس کے بعد مجھے تو اس دنیا کا پتہ بھی نہیں تھا, اور بس اتنا مجھے مطلب تکلیف اور اذیت سسرال والوں نے دی کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا. میں گھر سے اپنے بچے لے کے نکلی, اور میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کو نا اپنے طریقے سے جیتے ہیں. اگر ان کے کہنے پہ بھی سب کچھ یہی ہے تو لعنت بھیجو, اپنی زندگی اس طرح کی جی لو. اور میں نے اپنی دوست کو بولا کہ میں نے پارلر کا کام کرنا ہے, اس نے مجھے اس فیلڈ میں لے آئی. اور پھر تب سے میں 2013 سے 13واں محرم میں الفلا میں میرا پہلا ڈرامہ تھا. کتنی عمر تھی؟ میری تقریباً اس ٹائم تھی 19 سال. 19 سال. آپ ایک گھریلو لڑکی تھی, آپ مدرسے میں پڑھتی تھی, دنیا کا نہیں پتا تھا, باہر کے میں بٹا چوک مدرسہ تھا, میں ادھر پڑھتی تھی, معاشرے کا نہیں پتا تھا. اور اس کے بعد اچانک سے ایک ایسی فیلڈ میں جہاں پر ناچ گانا, جہاں پر سامنے صرف زیادہ تر ہے وہ مردوں کی تعداد ہوتی ہے. بالکل. تو وہ ساری چیزوں کو کیسے فیس کیا؟ ظاہر ہے ڈانس وغیرہ یہ چیزیں آپ کے پاس کی تو نہیں تھی, یہ بھی پراپر سیکھا ہوگا پھر آپ نے؟ جی میں نے پراپر سیکھا. میں نے ڈانس سے نہیں کیا. میں اسٹارٹ جب میرا ہوا ہے, میرا ایکٹنگ سے ہوا ہے. میرا پہلا ڈرامہ تھا ظفری صاحب کے ساتھ, ٹھاکر صاحب کی, اور آپا کومل تھی, اور اس کے ساتھ ساجن عباس تھا اس ڈرامے میں, میڈم سائمہ تھی, میڈم خوشبو تھی.
تو جب میں نے ڈرامہ اسٹارٹ کیا، میرے ڈرامے کا نام بھی میرے خیال سے برفی نام تھا اس ڈرامے کا، اور ٹھاکر صاحب کی بیٹی کا رول تھا. اور میرے لیے اس طرح تھا کہ میں جب گئی تو میں نے ہال اوور پیک تھا، شو بالکل پیک تھا، اور جب میں نے وہ ہال کو دیکھا تو مجھ سے بولا نہیں گیا، اور میں اس سے ٹھنڈی برف اور جیسے کب انسان کانپتا نہیں ہے، میں اس طرح باہر آ گئی ہوں. اور اس کے بعد مجھے پھر دوبارہ بھیجا گیا اس طرح. میرے لیے مطلب وہ ایک سین پھر آہستہ آہستہ مجھے مطلب کہ نا اسی ڈرامے میں مطلب اگلا جو دوسرا ڈرامہ تھا اس میں میں نے ڈانس ہلکا ہلکا اسٹارٹ کرنا شروع کر دیا. مطلب کہ ایسے ایک دم سے جیسے کہ میں ادھر بیٹھی آپ کو انٹرویو بھی دے رہی ہوں نا، تو سمجھے کہ میں مجھ سے بولا نہیں جا رہا، مطلب اس طرح کی مطلب سیدھی سادی سی لڑکی، لیکن اس دلدل میں اپنے گھر کی مجبوری کی وجہ سے آ گئی. چاہنے والے جب شروع ہوئے تو وہ کیسا لگتا تھا؟ ظاہر ہے بہت بڑی بڑی آفرز کروائی جاتی ہیں، بہت زیادہ آپ کے لائف سٹائل کو چینج کیا جاتا ہے. شادی کی بہت آفرز ہوئی ہیں، لیکن بس وہ کیا کہتے ہیں نا کہ انسان اور سپ دا ڈسیا رسی کو بھی ڈرتا. میرے ساتھ میری زندگی میں جو کہتے ہیں کہ خون کے، میری امی اللہ جنت نصیب کرے، وہ کہتی سی کہ اپنے سڑتے ہیں نا کہ چھاویں سڑتے ہیں، لیکن ہے کہ میں کہنی کہ آج کل کا جڑا دور ہے نا، میں کہنی اپنے اتنے سڑتے نے جتے میں کہنی دھوپ اینی کہ ہوئے کہ زندگی عذاب بن جاتی ہے. سوہا مجھے یہ بتاؤ، جب زندگی میں اس ٹائم پر جب آپ کی ظاہر ہے آپ سوچ رہی ہوگی کہ میں نے اب فیوچر میں اسی فیلڈ میں رہنا ہے یا اپنا نام بنانا ہے، پھر ایک شوق پڑ جاتا ہے نا، ایک شہرت کی خماری چڑھ جاتی ہے کہ بھائی اب تو کامیاب ہونا ہے تو اسی فیلڈ میں ہونا ہے. پھر آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی جو بھی چاہنے والا ہو وہ سیٹیں بھر دے، ایسا ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے. آپ کی بھی ظاہر خواہش ہوگی. سیٹوں وغیرہ کا رواج ہوا ہے، پہلے نہیں ہوتا، پہلے نہیں تھا. پہلے تو اوور پیک شو جاتے تھے، لیکن سوہا کا بھی صحیح نام تو ابھی 4-5 سال میں پیک پر آیا نا. اس ٹائم تو سوہا بھی معصوم تھی، گھریلو لڑکی تھی، سوہا کو بھی نہیں پتا ہوگا. تو پھر آپ کی بھی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی تھی اپنے کسی چاہنے والے کو کہ بھائی پہلے سیٹیں بھرواؤ آ کے؟ ہاں جی بالکل اسی طرح ہی ہے. سیٹیں وغیرہ کیونکہ پروڈیوسرس وغیرہ کی ڈیمانڈس ہو گئی ہے، سیٹیں وغیرہ ہوگی اور لڑکی کو ڈرامہ ملے گا. اچھا ٹھیک ہے. یہ پروڈیوسر ظاہر ابھی اتنی پبلک آتی نہیں ہے، اب پروڈیوسرس کی بھی ڈیمانڈس ہوتی ہے کہ آتے، اور کچھ اتنے مطلب چاہنے والے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی سیٹیں وغیرہ بھی لگواتے ہیں، آپ سے پیار بھی کرتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہمیں مل جاتے ہیں توبہ نوز باللہ کہ وہ آپ کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتے. میری زندگی میں اچھے لوگ بھی بہت آئے ہیں. اچھے لوگ کیا آپ کی نظر میں کیا تھے؟ مطلب بس آپ کا خیال رکھتے تھے، آپ نہیں مجھے اچھے جو لائف سٹائل ہے اس کو اچھا کرنے میں آپ کی مدد کرتے تھے، فائنینشلی آپ کی مدد کرتے تھے؟ اچھے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ فائنینشلی ملنے کے لیے تو وہ بھی بلاتے ہوں گے نا اچھے لوگ بھی؟ جی ظاہر کھانا تو ان کی بھی ہوتی ہوں گی، ان کی بھی ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ آپ کو مطلب فائنینشلی آپ کو بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں. اور کافی کچھ مطلب یہ نہیں کہ بہت دوستوں نے، بہت چاہنے والوں نے بہت ہیلپ بھی کی ہے، ساتھ بھی دیا ہے، لیکن ساتھ اپنی ڈیمانڈز بھی تو پوری کروائی نا. ہاں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب ہر جگہ پہ تو تھا. ہاں برے لوگ کیا ہے؟ برے لوگوں نے کیا کیا؟ برے لوگوں نے یہ کیا ہے کہ برے لوگوں نے اتنا استعمال کیا ہے، اتنا استعمال کرنے کے بعد ان کی یہی تھی کہ بس ان کی جو لائف ہے نا بس ہمارے تک محدود رہ جائے. لیکن میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، میں آگے کام کرنا چاہتی تھی، میں کچھ مطلب کچھ ظاہر ہے میں اتنے سالوں میں انسان جب ایک لائن پہ چل چکا ہے نا، اور اس نے اب یہی کرنا کہ یار بدنامی تو لے لی ہے. ظاہر ہے میں نے اپنی فیملی میں سب میں مطلب میں اپنی فیملی میں اکیلی اس فیلڈ میں ہوں، اور ظاہر اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا، اچھا بھی نہیں سمجھا، سب کچھ چھوڑا میں نے. اور میں اب ادھر آ کے میں نے اگر یہی کام کرنا تھا تو یہ میں کافی پہلے کر لیتی. اگر شادی کرنی تھی تو میں پھر کافی پہلے کر لیتی. میں شادی کرنا تو پھر ایک عزت دینے والی بات ہے. پھر اچھے تو وہ ہوئے جو آپ کو شادی کے لیے کہتے ہیں یا کہتے ہیں کہ شادی کے لیے جس بندے نے کہا نا، وہ تو آپ کو پتہ ہے میرا پچھلے دنوں جو میرا رولا وغیرہ بنا ہوا تھا، کام سے روکتا تھا آپ کو؟ کام سے نہیں روکتا تھا، کام کہتا تھا کام میں نے تم سے کروانا ہے. اچھا. وہ خود ایک ایکسپائر مطلب وہ کیا اسے کہتے ہیں والا تھا. اچھا ٹھیک ہے. وہ لڑکیاں یو کے لے کے جاتا تھا، وہاں پہ ڈانس بار میں یہ اس طرح یہاں سے آپ کو شفٹ کرنا چاہ رہا ہوگا. میں اس طرح کیسے انسان کے ساتھ رہ سکتی تھی.
मेरी कितने साल बेटी उसके भी है। साथ ताल्लुक रहा? मेरा उसके साथ 6 साल रहा है। 6 साल? हाँ जी। 6 साल आपको पता लग ही गया होगा बंदा क्या है, 6 किस साल कैटेगरी का है? पता चल गया था। मैं काफ़ी दफ़ा उससे भागने की भी कोशिश, मुझे पता था कि मैंने, जाहिर है कि मैंने इस बंदे के साथ रहना ही नहीं है। अच्छा, 6 साल में आप अपना काम भी कर रही थी और उसके हाँ साथ जी। आपका ताल्लुक भी था? ताल्लुक भी था। एक जो अच्छा फैसलाबाद ताल्लुक होगा में ना? मैं, हाँ, एक अच्छा ताल्लुक नहीं, था मैं ना? उसको एक, मैं कहती हूँ कि वो अच्छा नहीं है, वो मेरे लिए बहुत अजियतनाक और बड़ा ही खौफनाक, वो तो मेरा हस्बैंड था उससे भी बुरा था। फिर भी 6 साल गुजार लिए उसके साथ? वो उसके साथ, हमारी जो फील्ड है ना, इसमें माशाल्लाह ये इल्म वगैरह बहुत करने वाले मिल जाते हैं। अच्छा। जादू टूने वाले। अच्छा। और वो है भी बुकिया था, और उसने भी, बुकियों के पास तो माशाल्लाह इनके ढेर, इस तरह बंदों के ढेर लगे होते हैं। उसने मुझे इस तरह काबू किया हुआ था कि मैं ना किसी एक्टर को बुलाती थी, ना प्रोड्यूसर को बुलाती नहीं थी? और इस फील्ड में मतलब मेरी किसी लड़की के साथ, हाँ मेरी वैसे बहुत अच्छी दोस्त हैं, बाहर हैं, लेकिन यहाँ तक किसी लड़की के साथ मेरी इतनी हेलो हाई है ही नहीं कि मैं किसी के साथ अपनी कोई दिल की बात खोल के किसी से शेयर कर सकूं। इस हद तक उसने मुझे कैद किया हुआ था उस बंदे ने। अच्छा, बस यही चाहता था कि बस मेरे मैं तक, हूँ, हाँ, उसको ये था, जाहिर है कि अगर मैं दोस्त बनाती, मैं किसी से शेयर करती तो वो मेरी हेल्प जरूर करती, और आप उसकी बातें भी उसे शेयर करती जो कुछ आपके साथ होता था? मैं, और वो मुझे ये था कि मैं उधर से ड्रामा करती थी, ड्रामा करने के बाद सीधा घर उसके पास। हाँ, और सीधा घर। फिर उसके बाद जब मैं उधर से आई हूँ लाहौर आके दोबारा मैं गई हूँ तो फायर खा लिया। फिर फायर खाने के बाद जलालत बड़ी, मतलब जो मैंने 7, 8, 9 महीने, ये वो 6 साल का ताल्लुक ही था जो यहाँ पर लेके आया। अच्छा। उसके बाद इतनी मैंने जलालत देखी है कि उसके बावजूद भी वो बंदे ने हार नहीं मानी। मैंने उस जैसा घटिया इंसान ही नहीं देखा। उसने एंड कर दिया यहाँ तक कि फिर अब मैंने कहा कि जो होगा फिर देखी जाएगी। अब मैंने यही सोचा कि मैंने कहा कि मैं अपनी, एक तो अपनी ज़िंदगी का भी शेयर करूँ कि मेरी ज़िंदगी इस तरह यहाँ से स्टार्ट हुई थी। कुछ होते हैं ना बहन भाई, वो भी इसी तरह के हैं कि अल्लाह माफ़ करेंगे। वो कहते ना अपना ना किसी को कुछ खुश वेख सकते ने और ना ही रोंदियां वेख सकते ने। साढ़े इस तरह ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੀ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ ਕਿ यहाँ तक कि अच्छा हुआ, मतलब अच्छा हुआ है, ਹੁਣ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ ना। इन्हें साढ़े नाल इस तरह की, अलबत्ता वो भी इस तरह के पैसे खाने वाले। अच्छे वक्त में आप जब उनकी फाइनेंशियली हेल्प करती थी तो फाइनेंशियली, हाँ, कमा बहुत अच्छा काम है कर, और जब बिस्तर पर आ गई तो बस बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ। ये इसी तरह की मतलब ये है, इसलिए मैंने फिर सबको छोड़ दिया। जब सबको छोड़ दिया, अल्लाह भला करे, मैं सबीना में ड्रामा कर रही थी। अच्छा। वहाँ पे एक गुड्डू नाम का बंदा है, ठीक है, छोटे से कद का है, उसका नाम है राना लियाकत नाम है, पता नहीं कुछ इस तरह का। नंबर मैंने आपको दे दिया हुआ है उसका। अच्छा। ना, ठीक है। उसने मुझे ना मतलब कहा जी ये बाबा जी बड़े मतलब करने वाले हैं, इस तरह उस तरह। अच्छा। वो उस बाबे ने मेरी ज़िंदगी अजाब बना के रख दी हुई है। मतलब आप बाबों के पास भी जाते हैं आप लोग? नहीं, हम नहीं जाते हैं। चले किसी वक्त में ये इस फील्ड से ताल्लुक रखने वाली जो खवातीन है बाबे के पास जाती, बाबा जी आज साड़ी परफॉर्मेंस हैगी है तो कोई तमीज़ है वो आज छा जाइए, ऐसा कुछ होता है आप लोगों में? जाहिर है कि इतनी लड़कियां हैं इस फील्ड में, जाहिर है कौन किसी को आगे कौन जाने देता है। तो हाँ, आप जहाँ अपनों का जिक्र आता है कि अपनों ने छोड़ दिया, मुश्किल टाइम में अपनों ने साथ नहीं दिया, अपनों में आपके पेरेंट्स भी होते हैं, माँ बाप जिनके बारे में आप बता रही हैं कि वो इस दुनिया से जा चुके हैं, बिल्कुल, बहन भाई भी होते हैं और भी बहुत से करीबी होते हैं आपकी औलाद के अलावा, वो सब रिश्ते किधर गए? वो सब पैसे के रिश्ते थे। बहन भाई भी पैसे के थे? हाँ जी बिल्कुल। आजकल कौन नहीं, आजकल हर रिश्ता पैसों पे आ गया है। वो सब पैसों के से, जब उनको मैं खिलाती पिलाती थी तब उनके लिए मैं, उनकी बेटी भी थी, उनकी बहन भी थी, उनके लिए मैं सब कुछ हूँ। यहाँ तक कि मैं, मेरे पैरों का हाथ लगाते थे कि मैं ही उनका सब कुछ हूँ। और जब मैं मतलब इस तरह फाइनेंशियली तंग भी उन्होंने किया, ये नहीं कि मैं यहाँ तक पहुँचाने वाले भी, फाइनेंशियली जो सही मैं तंग हुई हूँ, मेरे अपनों ने ही मुझे स्टार्ट किया है। अच्छा, ठीक है। मेरे अगर अपने संभाल लेते तो अपने संभाल लेते। मैंने ट्रस्ट अपने भाई पे बहुत ज़्यादा यकीन किया हुआ था। मैं हर एक चीज़ अपनी उसको ही पकड़ाती थी। अच्छा। एक 10 रुपए होते हैं ना, मैंने अपने पर्स में वो भी नहीं रखने, यानी अपनी सारी कमाई भाई के हाथ में देती थी? भाई के हाथ में रखनी है। और जब मैंने मतलब कि उसको मतलब इस तरह हमारा झगड़ा हुआ है,
बहुत ज़बरदस्त किस्म का, यहाँ तक मैंने गाड़ी सब कुछ अपना बना लिया हुआ था। अच्छा, ठीक और है। वो भाई के स्पुर्द था सारा? भाई के सपोर्ट था, यहाँ तक कि मेरे भाई लोगों ने भी ना मुझे मतलब बड़ा मतलब इस तरह किया हुआ था कि उनके कहने पे मैंने उठ जाना है, उनके कहने पे मैंने सो जाना है, जैसे कि मैं उनके हाथ कितने की भाई वो हैं? एक ही भाई है, वो भी एक शैतान है, भाई तो नहीं मैं बोलूँगी। उसके ऊपर इतना एतमाद कि आज वो शैतान है? हाँ जी, वो शैतान इसलिए हुआ कि वो सिर्फ पैसों के थे, पैसों के पुजारी थे। और यानी उनको पैसे इस चीज पर एतराज नहीं था कि हमारी नहीं। बहन जो है वो जाके नाचती है, हमारी नहीं बहन कुछ नहीं, बहन वो स्टेज साथ पर होते जाती थे, है। वो साथ होते थे। भाई। हाँ जी बिल्कुल, वो साथ होते थे। और जब मुझे सारी सच्चाई पता चली है, मैंने उसको अपने घर से जब निकाला है, तो फिर उन्होंने मुझे सही रगड़े लगाए हैं। पहले तो अपनों ने लगाए हैं अच्छे भले। क्या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? हाँ जी बिल्कुल, मुझे नुकसान पहुंचाने की काफ़ी कोशिश की है उन्होंने। भाई ने? हाँ, मेरे उस पे उसकी और वजह यहाँ से पे कोई मेरा गैरत का मामला नहीं था? नहीं, यहाँ पर फाइनेंशियली वो जो चीजें मिल रही थी वो उनके जाने का दुख था? उनके जाने का दुख था, जिसकी वजह से मेरा कैरियर पर बहुत असर पड़ा है। अच्छा। और वो उसमें मेरी फैमिली का पूरा हाथ था, मेरा बहनोई था, भाई था, ठीक है, इन दोनों ने मिलके मेरे कैरियर को तबाह करने की पूरी कोशिश की है। पहले बनाने में साथ बनाने में साथ तो दिया ही नहीं है ना। अच्छा, बनाने में सिर्फ खाने में साथ दिया है। जब मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ा था और जब मैं निकली थी, तब मुझे किसी बहन ने, किसी भाई ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा था, और ना ही मेरे बच्चों के सर पे हाथ रखा था। और समझिए कि दरवाजे बंद ही थे, तो मैं अपनी दोस्त के घर गई थी, तो मैंने उसको कहा था। और उसके बावजूद भी भाई को अपना सब कुछ मतलब कि भाई के स्पुर्द करती रही कि तुम संभालो, तुम संभालो। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कि शायद कि मेरी माँ की जगह पे है ना अम्मी, क्योंकि जब मेरी अम्मी की डेथ हुई है ना, मुझे खुद इतनी वो नॉलेज नहीं थी। अच्छा। कि मेरी माँ चली गई हुई है, और मतलब बहुत छोटी सी थी मैं। और मुझे अलबत्ता कि माँ के जाने का दुख मुझे मतलब माँ का तब एहसास हुआ जब मैं खुद माँ बनी थी, और जब फिर अकेली हुई। और जब अकेली हुई, अब आके मुझे माँ बहुत याद आती है। लेकिन बहुत गलत है, कोई रिश्ता नहीं बनता। माँ के अलावा आपके साथ कोई भी मुखलिस नहीं है। मैं कहती हूँ कि जिनकी बेटियाँ हैं खासकर, उनकी माँओं को नहीं जाना चाहिए, अगर कोई भी रिश्ता नहीं बनता। इतने मतलब आजकल के रिश्ते में सुनती हूँ ना कि बहन भाई साथ हैं, तो मैं कहती पता नहीं कौन से बहन भाई हैं यार, इतने लालची और इतने खुदगर्ज हैं कि मैं बता नहीं सकती। अपनों से टूटकर तो औरत वैसे ही बागी हो जाती है, जब अपनों से धुतकारी जाती है तो वो तो वैसे ही बागी हो जाती है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब कुछ भी करूं, मेरे साथ तो मेरे अपने हैं ही नहीं, अच्छा करूं बुरा करूं, हाँ, नुकसान करूं नफ़ा करूं, वो सब कुछ मेरा अपना है। जी बिल्कुल। और यही वजह होगी आपकी फिर इस फील्ड में फिर आपने जितने भी साल लगाए, फिर वो जो कुछ भी किया वो आपके अपने। हाँ जी बिल्कुल, मेरे अपने। उसके बावजूद सब कुछ लेके मेरा भाई चला गया, ठीक है, मुझे ज़ीरो पे छोड़ के। और फिर मैंने दोबारा से कोशिश की, मैंने दोबारा से फिर खड़ी हुई हूँ अपने। समझे कि सबसे पहले मेरे भाई ने मुझे घिराया, बहनोई ने मिलकर। कहा जाता है भाइयों में बड़ी गैरत होती है, बहन को पर्दों में रखते हैं, बहन को सामने नहीं लेकर जाना। और ये कैसे भाई थे जो बहन इस तरीके से कमाती भी रही, खाते भी रही, और उसके बाद सब कुछ लेकर बिल्कुल ऐसे, यहाँ तक कि वो अभी तक भी यही चाहते हैं कि किस टाइम मतलब किस टाइम ये गिरे। अच्छा। और हम इसका तमाशा देखें और किस टाइम ये गिरे। इन्होंने बहुत ही जलील किया, इन्होंने इतना जलील किया, पहले तो अपनों ने किया। और वो कहते हैं ना रुपया सब दा पनवैया, इतने वो हिसाब पेगा वे। और मैं कहती हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं आज ये मतलब अरूज को जवाल का अरूज है, ठीक है, हर आर्टिस्ट पे आता है। और मैं ये समझती हूँ कि क्या पता अल्लाह पाक ने मुझे अगर इस यहाँ से मैं गुजर रही हूँ ना, और शायद कि अल्लाह पाक ने मुझे ये सब कुछ दिखाना है कि मेरी आंखें खोली हों कि जिनके लिए तुम सब कुछ कर रही हो वो तुम्हारे साथ कैसे है। क्योंकि अक्सर मेरी अम्मी कहती थी कि अपने बहन भाइयों के अलावा कोई भी अपना नहीं होता। लेकिन आपके तो वो भी ना अपने बने। मेरे तो वो भी अपने ना बने। और मैं अब अकेले बैठ के किस टाइम मैं रोती हूँ कि अम्मी मुझे किनके सहारे छोड़ के गई थी। गालियाँ देने को दिल करता है कि ऐसे रिश्ते मैं किस घर में पैदा हो गई। अलबत्ता मैं कहती हूँ कि मेरे माँ बाप जैसा कोई भी नहीं था। अलबत्ता उनकी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हाफ़िज़ कुरान बने,
اور میں نے مدرسے میں 4 سال لگائے. میں نے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا, لیکن شاید کہ میرے ابا نے میرے ساتھ ہوتے میں اس فیلڈ میں نہ ہوتی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیسہ شوق دے. تو نہیں ہوگا اس فیلڈ میں آنے کا؟ اب نہیں جس ٹائم آئی ہو شوق تو نہیں ہوگا؟ دیکھیں میرے لیے یہ سب کچھ ایسے نیا تھا. یہ تو ایسے تھا ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں آ جانا, نہ وہاں کے لوگوں کو جاننا, نہ وہاں کی زبان کا پتہ, نہ وہاں پہ جو بھی طور طریقے تھے ان کا نہیں پتا, نہ وہاں کا لباس, وہ سب کچھ. میں کہتی ہوں جب میری شادی ہوئی تھی نا تو مجھے تب نہیں پتا تھا کہ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے. میں مطلب اتنی چھوٹی سی ایج میں میرے ابو نے میری شادی کر دی تھی کہ مجھے کچھ بھی پتا نہیں تھا. میری امی کے ڈیتھ کے بعد نا میرے ابو نے بہت جلدی میری شادی کر دی تھی. میں جب مطلب 1 ہی سال میں میری خالہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو ابو نے فوراً سے پہلے شادی کر دی کہ چلو ایک مطلب کہ وہ ملتے جلتے رہیں گے نا. لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ ہیں. میں تو ان کو اور کہوں گی کہ جو مطلب کہ میں اس انسان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی. اللہ نے اتنی نفرت کیوں؟ ایسا کیا رویہ تھا اس کا جو دل میں اس حد تک نفرت ہے, اس حد تک اس کے لیے سخت الفاظ ہیں؟ ایسا بے شک وہ ماضی کی تلخی ہے, لیکن اگر زندگی برباد کر دی اس انسان. زندگی برباد مطلب بہت سارے طریقہ کار ہوتا ہے, ہر مرد کی ایک اپنی فطرت ہوتی ہے. اس نے آپ پر ایسا کیا ظلم کیا جو آپ اس کے بارے میں آپ کے ہونٹ کپ کپا رہے ہیں کہ آپ بات ہی نہیں کر پا رہی اس کے بارے میں؟ نہیں میں بہت سے ایسے تعلقات بن جاتے ہیں, بہت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, دوستی, جو کہ آپ کے شوبز کے ساتھ اسی فیلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. ان لوگوں میں بھی منافقت تھی؟ وہ لوگ ساتھ دینے والے تھے یا بس وہ بھی اچھے وقت اور برے وقت کے ساتھی الگ الگ تھے؟ میں نے کبھی شیئر ہی نہیں کی اپنی لائف. لیکن ان کا تعلق آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ میں جب بھی کام کرتی ہوں رسپیکٹ کرتے ہیں, میں ان کی کرتی ہوں, وہ میری کرتی ہے. جونیئر سینئر جتنی بھی ہیں بہت اچھی ہیں. میں نے آج تک مطلب فیمیلز آرٹسٹ, میل آرٹسٹ جتنے بھی ہیں میں ان کی عزت کرتی ہوں, رسپیکٹ کرتی ہوں. اتنے اچھے ہیں, لیکن سب بہت اچھے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو آپ سے تھوڑی ظاہر ہے, ہاں بیٹھے آپ تسلی سے بیٹھے. اچھا, اس میں کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ سے زیادہ کامیاب ہوتی ہیں, جن کا نام آپ سے زیادہ ہوتا ہے, پھر وہ اگر آپ اس جگہ پر آنے لگو یا ان کو لگے کہ یہ شاید ہماری جگہ پر آنے والی ہے تو وہ بھی پھر آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. پھر وہ بھی جلن, حسد, ایک عجیب سے ایک چیز بیچ میں پیدا ہو جاتی ہے جو کہ تعلقات کو, رشتوں کو خراب کرتی ہے. تو ایسی بھی کوئی آپ کو ملی ہے اپنے ساتھ؟ نہیں, ابھی تک تو میں اپنے رولوں سے نہیں نکلی, ابھی تک تو مجھے نہیں ملی. فیلڈ کی طرف سے اطمینان ہے؟ فیلڈ کی طرف سے مجھے اطمینان ہے, ادھر سے مجھے کوئی ایسی مسئلہ مسائل نہیں ہے. ابھی 2-2.5 سال سے تقریباً یہاں سے ایسے کہوں گی کہ بس ہاں کافی مطلب کہ لڑکیاں بھی جونیئر, خاص کر جونیئر آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. مطلب ان کو جلدی ہوتی ہے وہاں تک پہنچنے کی, وہاں تک پہنچنے کی. آپ کو سال لگے ہیں نا, وقت لگا. ہاں جی, جگہ بنانے میں نا, چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ بس ہم شارٹ کٹ میں کسی نہ کسی کو کس طرح کر کے نقصان پہنچائیں اور ہم ادھر سے اس کو نکلوائیں. ہاں جی, اور ہم اپنی جگہ پہ آئیں. کوئی ملی ہے آپ کو ایسی کہیں اس کے پیچھے کسی جونیئر ساتھی کا تو ہاتھ نہیں ہے؟ 2-2.5 سال سے آپ غائب ہو گئی منظر عام سے. ہاں جی بالکل, اس میں اس لڑکی کا میں نام تو نہیں لوں گی, ہے ایک. اچھا ٹھیک ہے, اسی طرح ہی بس مطلب کہتے ہیں کہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے, کسی کو نہیں پتہ چلتا, اور کسی پہ اللہ پاک کی ایسی ہوتی ہے رحمت ہوتی ہے کہ مطلب پتہ چل جاتا ہے. اس میں مطلب کچھ میرے ایسے ہیں, ان کا نام بھی نہیں لوں گی, اپنوں کا بھی نہیں لوں گی, اور مطلب کچھ ایسی مطلب ایک ہی بولوں گی, میں زیادہ تو بولوں گی نہیں. بہت اچھی ہیں باقیوں کا میں نے کام کیا ہے, ان کو دیکھیں ساری سینئر کے ساتھ ہی کام کیا ہے. اچھا, جونیئر کے ساتھ میں نے کیا نہیں ہے. اور جب جونیئر آئے ہیں اور وہ جنہوں کو دوجی رسالہ نہیں نہ لبدا ہے گا, جنہوں نے تکن تو میک اپ لواؤ نا, کہ میک اپ لاؤ تو گوڈے ورگا منہ نکل آتا ہے.
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਂਸਰ ਫਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਡਾਂਸਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰਨ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਾਂਸਰ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। आप सोहा क्यों 2-2.5 साल से गायब है, क्या हुआ ऐसा? ਸੋਹਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਚਾਈਲਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਰੋਲਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਰਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ रुखसती हो जावे। कसमें इतना चाहने वाला 6-7 साल का ताल्लुक, अब आप उसको बददुआएं दे रही हैं। मैं कहती हूँ मेरी तो ना क्या से कहती है, साथ पुश्ते से ना बद्दुआएं देगी अल्लाह उसका। कभी मैं कहती हूँ अल्लाह उसको करेगा, तबाह बर्बाद करेगा। मैं तो कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने तो जो की ना, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਤਾ, वो तो है ही सी। हम ये समझे कि सोहा की जिंदगी में फिर मर्द ही ऐसे लिखी है, एक से बढ़ के किया, इसी तरह ही है। और ये इस तरह जो 2-2.5 साल से मेरे साथ इस तरह हुआ है कि मैं सबीना थिएटर में ड्रामा कर रही थी। अच्छा। वहाँ पे एक राना नाम का है बंदा, छोटे से कद का, मेरे ख्याल से वो सारी लड़कियों के साथ इसी तरह बाबू को मिलवाता है। अच्छा। अब देखिए मेरा आपके साथ कोई तल्लक नहीं है, हाँ। ठीक है, मैं आपको जानती नहीं हूँ, जाहिर है आपको किसी ने कुछ कहा होगा तो वो आप तक पहुँचा है ना। हाँ। ठीक है, ऐसे तो कोई भी आपकी, मैं आपकी तो नहीं ना इस तरह बात करवा सकती। मुझे कोई आके तीसरा, मुझे पहला बंदा कोई आके कहेगा ना कि मेरी उसके साथ किसी तरीके से बहाने से बात करवाओ, हाँ। तो मैं उस बंदी तक पहुँचूँ, ठीक है। तो इसी तरह मैं बैठी हुई हूँ, मेकअप कर रही हूँ, मेरे साथ मेरा मेकअप आर्टिस्ट रहील था, ठीक है, वो मेकअप कर रही हूँ मैं, तो मतलब वो आया जी, ये बाबा जी बड़े करामात वाले ने। बाबा जी उधर ही थे? बाबा जी फोन ते सी। अच्छा। मुझे लगा कि बाबा जी को परफॉर्मेंस देखने आए होंगे। परफॉर्मेंस नहीं वेखी। अच्छा। बाबे होरां ने पहले ही किसी दी परफॉर्मेंस वेख ली सी। अच्छा। हाँ, ते ओ मेरे ते कड्डन बह गए सन। अच्छा। तो उन्हां ने ना मतलब फोन ये ओ मेरे रूम च आ गया, ठीक है, मैं ऐसे नंगे सर बैठी हूँ, तो मुझे कहता जी बेटा जी आप सर पे दुपट्टा ले लेना। अब फोन मैं पर है, बाबा जी फोन पर है, फोन पे सर पर दुपट्टा ले ले। हाँ, मैंने सलाम दिया। वीडियो कॉल थी? नहीं। अच्छा। दूसरी लोग। अच्छा। बाबा जी तो बड़े करामाती लग रहे हैं। हाँ जी, बहुत पहुंची हुई सी ऐसी। मैं कार बह गई हूँ, मैं फाइनेंशियली तौर पे इन्नी के तंग आ गई हूँ, तौबा मुझे तो समझ नहीं आती है। अच्छा, बाबा जी से फिर फोन पर बात हुई? हाँ जी। क्या बात हुई? बात ये हुई जी, इस्लाम वगैरह हुई है, तो आगे से उन्होंने जब मेरा माजी बताना शुरू कर दिया, खुद से ही ना। आप उस चीज पर इंस्पायर हो गई होंगी कि बाबा तो सब कुछ जानता है। अच्छा, मुझे नहीं अब पता कि पिछली गेम क्या चल रही है ना। अच्छा। पिछली गेम मेरे साथ क्या चल रही है, उन्होंने जी मुझे फ़ोन पे ही मतलब कहा कि जी तुम्हारे साथ इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा यार इन्हों के भी पता चल गया। अब उसने ना मतलब मुझे कहता है जी, वो चाय पीने वाला वो गुड्डू को ना, वो राने को, उसको कहता है जी इन्हू 100 रुपया पुत्र तू दे दी ना। अच्छा बेटा कह के जी मैंने उसको 100 रुपया दिया है, नंबर उसने मेरा ले लिया है, ठीक है। बस फिर उसके बाद मेरी बर्बादी शुरू हो गई है। उसने मुझे कहा जी आप भी बाबे के ऊपर पूरा एतमाद करती होंगी, बाबा मेरा माजी जानता है, बाबे को तो सब जाहिर है, उसने मेरी माजी की इतनी बातें बाबे ने मुझे बता दी, तुम्हारे साथ इस तरह हो रहा है, ऐसी हो रहा है, इस तरह हो रहा है। अल्लाह के मैंने किसी का मतलब को बुरा नहीं करी आज तक ना। मेरे अल्लाह ने मुझे बेटा भी दिया है, बेटी भी दी है। हाँ। और मैं ना ये मेरे अंदर अल्लाह का ये डर है, खौफ है। मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं किसी के बेटे के साथ बुरा करूँगी ना, मेरे साथ होगा, क्योंकि अगर आप किसी की एक उंगली करते हो ना किसी को, 3 आपकी तरफ भी हैं। आपका अपना भी आप अपने गिरहबान में भी देखें ना। और शायद कि ये मेरी माँ की तरबियत भी है, और कुछ जो मैं बचपन में मदरसे में पढ़ी हूँ, मेरे अंदर खौफ खुदा है,
ٹھیک ہے، ڈر ہے، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ٹھیک ہے. اس بندے نے اچھی وہ اس نے میرا ماضی بتا دیا، کچھ میں پہلے سے اپنے بہن بھائیوں سے، کچھ اپنے ہسبینڈ سے، میں پہلے بہت زیادہ ڈسٹرب تھی مائنڈلی طور ڈھونڈ پہ. رہی تھی کوئی ایسا ملے آج کے جو مطلب کہ مجھے اس مشکل سے نا نکالے اور ٹینشن سے نکالے، ٹھیک ہے. جگہ تو میری وہ ڈرامے والی تو میری بنی ہوئی تھی، مجھے تو وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا. میری سمجھیں کہ نا مطلب دن بہ دن نا اس طرح خراب. ابھی میرے اکاؤنٹ میں پیسے آنے ہیں اور میں نے فوراً سے پہلے نا پیسے بابے کو بھیج دینے ہیں. بابے سے کبھی ملی ہیں؟ بابے سے میری ملاقات ایک بار ہی ہوئی ہے، وہ بھی یہ جو میں سبینہ تھیٹر میں گئی ہوں منروا میں جو عید کرنے گئی تھی، تب میری اس کے ساتھ نا ایک وہ بھی جب میں سینسر سے پہلے، سینسر والے دن نہیں، سینسر والے دن ہی میں گئی ہوں اور اس کا ڈیرا تھا. اور وہ بابا صاحب آئس وغیرہ چرس انیوا پیتے ہیں. بڑا اچھا بابا آپ نے ڈھونڈا ہے. مجھے تو میں کہتی ہوں جنہیں میں نے ملوایا میں تو انہوں بھی بددعاواں دینی چولیاں چوک بابے سے پھر ملاقات ہوئی آپ کی؟ ہاں جی، بابے اور نے انگوٹھی دیتی نال. بابا جی کیسے مطلب کوئی ضعیف ہیں، بوڑھے عمر دراز ہیں یا بس ابھی بھی بات کر رہے ہیں؟ اور بابا صاحب نے میرے سامنے ہی نظر مجھے بخش دینا، مجھے بابے سے تھوڑا دور رکھنا، مجھ میں تو نہیں نظر آ رہا بابا. نہیں بابا آپ کے اوپر حاوی ہوا ہے، بابا ہر جگہ نظر آتا ہے. یہ اسی طرح فل ہے، اس کو بھی بابا ہی سمجھ رہے ہیں، اس کا پاس کر لے. اچھا میں اپنے آپ کو مطلب دیکھتی ہوں تو میرے اندر سے مجھے وہ نظر آتا ہے، مطلب اس طرح. ابھی ایک بار ملاقات ہے آپ کی؟ ابھی ایک بار ملاقات ہے. اس نے انگوٹھی میں آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے یا بس آپ تھی؟ نہیں میں تھی اور میک اپ آرٹسٹ تھا میرے ساتھ، ڈرائیور تھا اور ساتھ ایک لڑکا تھا. کیسی رہی وہ ملاقات؟ وہ ملاقات اس طرح ہوئی ہے کہ میں گئی ہوں اور جا کے بیڈ پہ انہوں نے پہلے کھانا چھانا کھلایا، اس کے بعد میں مطلب کہ تروڑ مروڑی گئی ہوں ادھر نا بیڈ پہ ہی، ٹھیک ہے، اکیلے. موجودگی میں. اور اس کے بعد اس کے بعد توڑی موڑی مطلب کہ جیسے کوئی چیز میرے اوپر چھوڑی پہلی بار آپ کے ساتھ اسی طرح. اس کے بعد مطلب مجھے کہتا کہ تم نا اب چلے جاؤ نا، گھر چلے جاؤ. اس نے مجھے انگوٹھی دی ہے ساتھ، وہ فروزی کلر کی جو میں نے پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ انگوٹھی دی. وہ انگوٹھی پہنتے ساری میرے اوپر زیادہ چیزیں ہیں. بابے نے اپنے ہاتھ سے اتار کے دی تھی آپ؟ ہاں اپنے ہاتھ سے اتار کے دی تھی. ابھی میں بات کر رہی ہوں تو میرا لیفٹ سائڈ یہ مجھے پکڑا دینا نا ہاتھ سے نا اتار کے مجھے دی تھی بابے نے، ٹھیک ہے. اور ایسی بات ہے کہ اسے میں مطلب کہ نمبر اس کو مطلب مجھ سے اب نہ بات بھی نہیں ہو رہی فون پہ نا، مطلب میں خود بخود اسے نمبر بھی بھیجتی تھی، نمبر بھی خود بخود اسے بھیجتی تھی. اور اس کے بعد نا اسے اچھا میں نا نمبر میں نا مطلب اس بابے کو میں خود بخود بھیجتی رہی ہوں. جن کے ساتھ میری دشمنی ہے نا ان کو میں نمبر بھیجتی رہی ہوں. اور وہ بابا ان سے رابطہ کرتا رہا اور سمجھے میرا بیڑا کرو، ان سے بھی پیسے کھاتا رہا، مجھ سے بھی پیسے کھاتا رہا. اس کا نام ہے راشد عباس نام ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے کافی وہ اسکرین شاٹ وغیرہ بھی بھیجے ہوئے ہیں پیسوں کے، جو میں مطلب یہ جو تھوڑے دن پہلے کیے ان کے اوپر ڈیٹے شیٹے بھی ہوں گے. اور جو میں نے 2.5 سالوں میں اس کو پیسے جو اس نے مجھ سے کھائے ہیں تقریباً بہت زیادہ اس نے پیسے کھائے ہیں. ایک بار ملاقات ہوئی؟ ایک ملاقات ہاں جی یہ سب کچھ. یہ پچھلے دنوں کیا تعلق رہا ہے آپس میں؟ بابے کا یہ تعلق رہا ہے کہ اس نے مجھے محرموں میں شادی کے لیے پرپوز کیا ہے. ایک ہی ملاقات؟ ہاں جی ایک ہی ملاقات میں شادی کے لیے مجھے پرپوز کیا ہے. اور میں نا ایک دم سے گھبرا، میں نے وہ کام کیے ہیں جو میں کرتی نہیں ہوں. کیا کام؟ میں اہل سن مطلب یہ ماتم کرنا، اچھا ٹھیک ہے، ان کا کلمہ پڑھنا، اچھا، مطلب بالکل سیم ویسی حرکتیں کرنا کہ جیسے کہ شیعہ لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. میں بابا جی جو ہیں آپ کے ان کا تعلق اہل تشیع سے تھا؟ اہل تشیع سے تھا. اور جو انہوں نے میرے اوپر وہ چیز چھوڑی ہوئی تھی وہ میرے ساتھ غلط جسمانی مطلب کہ غلط مطلب میرے ساتھ جیسے کہ سمجھے ایک بندہ، وہ اسی طرح انہوں نے مجھے کافی سالوں سے. یہ اس دن کے بعد سے ہوا ہے جب آپ بابا جی کے پاس سے آئی؟ ہاں جی. اس کے بعد نہیں یہ اس دن نہیں، یہ تقریباً میرے ساتھ کافی ٹائم سے یہ سسٹم چل رہا تھا. اچھا. ہاں میرے ساتھ مطلب بات کرتے ہوئے بھی اسی طرح ہوتا تھا. اور مجھے مطلب میں مطلب بہت کچھ مطلب ایسا کچھ ہوا ہے کہ میں اب بتا نہیں سکتی کہ بہت نیچے سی حرکتیں میرے ساتھ کروائی گئی ہیں اس چیز کے تھرو،
ٹھیک ہے. آپ کے اکیلے ہونے کی ہاں اکیلے ہونے کی وجہ سے یہ محفل میں بیٹھے بھی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تھا؟ یہ میرے ساتھ بڑا کچھ ہوا ہے، لیکن میں کسی کو بتاتی نہیں تھی. اتنی خوفزدہ تھی کہ میں کسی کو بتاتی نہیں تھی. میں اتنی ڈر چکی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس نے میرے اکیلے ہونے کا اتنا فائدہ اس بابے نے اٹھایا کہ جب کہ اب میں نے کہا کہ اب میں دیکھی جائے گی جو بھی ہے. یہ پچھلے دنوں میں نے کہا کہ میں فیصل آباد جاؤں گی جا کے. کوئی تصویریں کوئی ویڈیوز بھی ہیں بابا جی؟ ہاں جی میری ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں، نازیبا ویڈیوز وغیرہ، یہاں تک کہ ویڈیوز وغیرہ وہ میری مطلب اس طرح کی کسی کے پاس نہیں ہوں گی جس طرح کی اس بندے کے پاس ہے میری وہ نازیبا ویڈیوز. مجھے نہیں پتہ، میں نے نہیں بنائی، مجھ سے بنوائی گئی ہیں اور میں نے وہ سینڈ کیا. جو بھی میرے پاس ہوتا تھا میں اس کو سینڈ کرتی تھی. یہاں تک میرے موبائل میں ابھی بھی سب کچھ تھا کہ یہ خود بخود میں نے جب بولا ہے کہ میں یہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی، اور وہ میں نے خود بخود یہ پچھلے دنوں وہ ویڈیوز وغیرہ ماتم شاتم والی وہ میں نے ڈیلیٹ کرتی ہیں. میں نے کہا تھا کہ میں اب دکھاؤں گی کہ میں یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں. حالانکہ ہم اہل سنت سے ہیں، اور میں ویسے میری امی نے مجھے وہابیوں کے مدرسے میں ڈالا ہوا تھا. میرے اوپر بہت زبردست قسم کا علم کروایا ہوا ہے تاکہ یہ گھر بیٹھ جائے، کام نہ کرے. فائنینشلی اتنی پرابلم ہے کہ میں سمجھے کہ میری نا مطلب وہ کہتے ہیں میرے شریکے ہوندے کلیجے ٹھنڈ پان والا صاحب اس طرح ہی ہے کہ وہ جنہیں میں نے فائر ماریا سی انہیں میں نے کہا سی کہ میں تینوں کام نہیں کرن دینا، بس تو مرم کڈ. تو بابے ہوراں نے پوری وہ کسر پوری کر دیتی. تو پھر میں آخری یہی فیصلہ کیتا کہ بس تو جو بھی ہے نا میری اس بابے کول جان چھڑاؤ، کیونکہ وہ بیوی دا بھی نمبر اندے کول ہے، عامر دا بھی نمبر اندے کول ہے، میرے بہنوئی دا بھی نمبر، میرے بندے دا بھی نمبر، میرے سکے بھائی کا نہیں. مجھے مہینہ ہو گیا. آخری بار کب ہوا تھا؟ آخری بار مجھے یاد نہیں ہے کب ہوا تھا. انگوٹھی کہاں ہے؟ انگوٹھی وہ میری کہہ رہی ہوں، اللہ معاف کرے. انگوٹھی میں نے کسی سے یہ سمجھے جو اتنا میں بول رہی ہوں نا، یہ انہوں نے میرا مطلب انگوٹھی ان کے پاس ہی ہے. انہوں نے اتروا لی تھی مجھے انگوٹھی چیزیں سب کچھ اتروا کے ان کے پاس ہی ہے، اور انہوں نے پھینک دی ہے. بابا جی سے کبھی پوچھا نہیں کہ آپ کے پاس کس قسم کا علم ہے، آپ چرس بھی پی رہے ہو، آئس بھی؟ اور بس جی ان کے وہ انہوں نے میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے، میں ان کے پاس گئی ہوں. انہوں نے ایک گتا لیا، گتے کے اوپر اب میرا یہ والا ہاتھ لے کے نا اس کا وہ بنایا ہے، اسکیچ بنا کے وہ لے کے قبرستان چلے گئے ہیں. کہہ رہے میں ہاں مجھے کہہ رہا تھا میں جا رہا ہوں قبرستان اور تم گھر چلی جاؤ، بس اتنی بات ہوئی ہے. اس کے بعد میں مطلب بہت میری طبیعت مطلب 3 دن میں نے ڈرامہ فیصل آباد کیا ہے. اس کے بعد پھر میں دوبارہ گئی ہوں تو میں 1 دن ڈرامہ کر کے آ گئی ہوں کہ مطلب مجھے فیصل آباد میں نہیں انہوں نے دینا. مطلب یہ ہوا ہے کہ میں پہلے دن جب میں نے ڈرامہ کیا ہے مطلب یہ جو اب کیا ہے پہلا شو کیا میں نے، اس کے بعد نا مطلب صحیح کیا ہے مطلب کپڑوں میں. دوسرا شو کیا ہے تو وہ سارا بلڈ کے ساتھ بھرا ہوا تھا اور میں ڈر گئی. کپڑے آپ کے؟ ہاں کپڑے میرے، میں ڈر گئی اور میں واپس آ گئی. پھر ایسا ہوا کہ میرے اوپر اس نے چیز چھوڑ دی. میں نے اسے کہا، کہتا نہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو میں نے روحانی کچھ چیز آپ کے ساتھ چھوڑی ہوئی ہے. روحانی بابا تو نہ ہوا نا؟ ہاں جی یہ جسمانی بابا ہے، جن اپنی چیزوں کو بھیجتا ہے تاکہ جا کے ان کے غلط کام کریں. ٹھیک ہے. ویسے بہت معذرت ہے، بابا جی خود آپ سے نہیں ملتے؟ نہیں. بابا جی کے ساتھ آپ کی ایک بار ملاقات ہوئی ہے اور آپ بابا جی مطلب آپ اس آدمی کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے. ہاں جی. اور آپ کو بس وہ نظر آتی ہیں، بس آپ کو محسوس ہوتی ہیں. ہاں جی بالکل. دیکھتی بھی ہیں آپ ان کو؟ نہیں میری بیٹی کے اوپر بھی چھوڑی ہے اس نے. بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ نہیں بیٹی کے اوپر اللہ معاف کرے اب تو نہیں ہے. بیٹی کے اوپر 1 دن چھوڑی ہے اس نے، اور میں بالکل آپ کو تنگ کرنے کے لیے؟ ہاں مجھے تنگ کرنے کے لیے، مجھے ڈرانے کے لیے نا. میں ایک دم سے اور زیادہ خوفزدہ ہو گئی، ڈر گئی نا. اور میں نے اس کو بولا، پھر اس نے کہا کہ وہ شیشہ دیکھ رہی تھی، اس کو اپنی ہی نظر لگ گئی ہے اس طرح کہ وہ تانوں نہیں نظر آپ نے بابے کو بتایا؟ ہاں میں گھر میں کہتی ہوں کہ میں واش روم میں گئی ہوں نا، تو واش روم سے نکلی ہوں، میں نے یہ بھی اس بندے کو بتایا. اس قدر اس نے مجھے مطلب قابو کیا ہوا ہے، اور مجھے اتنا خوف زدہ اور ڈرایا ہوا ہے اس نے کہ میں پچھلے دنوں میں نے سوچا تو میں فیصل آباد جاتی ہوں، میں بیمار ہو گئی، مجھ سے اٹھا ہی نہیں گیا.
اور میں نے کسی کا فون بھی, یہاں تک کہ اس بابے کی وجہ سے نہ میں کسی کا فون سنتی ہوں نہ مجھ سے کام ہوتا ہے. اس کا وہ کوئی نمبر چینج کر کے نہ آپ کو کر رہا ہو. ہاں. سوہا بابا آپ سے پیسے مانگتا تھا؟ ہاں جی, مجھ سے پیسے مانگتا تھا. کس وجہ سے مانگتا تھا؟ بس اس کو ایسے جیسے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں, میرے پاس 50,000 آیا, 60 آیا, اور بتا اس کے ساتھ مجھے یاد آیا, میں اب اس کے بارے میں بولتی ہوں نا تو وہ مطلب مجھ سے بولا نہیں جا رہا. تو وہ ہاں میری اس کے ساتھ بات اس نے میرے ساتھ ڈیل کی تھی کہ مطلب اس لاکھ روپے میں سے مطلب اس کو اتنے پیسے بھیجوں گی میں, مطلب ہاں کام ملے گا, لاکھ کا کام ملے گا تو اس میں سے اپنا حصہ اس نے رکھ لیا تھا. ہاں اور اتنے آپ کو پیسے بلیک میل کرتا تھا کچھ؟ ہاں بلیک میل کرتا, ہاں میری کچھ زیبا ویڈیوز وغیرہ جو کہ مجھے خود بھی نہیں پتا, میں نے اس کو خود ہی بھیج دی ہیں. میری آنکھوں کے آگے جیسے کہ اس کی عشق کی پٹی نہیں باندھ گئی, جیسے کہ میں کہتی کہ بس وہی وہ ہے. میں اپنی بیٹی کو کہتی تھی میں نے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے, میری شادی کرواؤ. اچھا. یہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, میں کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ شادی, اور میں اس کو فون کرتی تھی کہ فون وہ مطلب پکڑا بھی گیا 3 دن کے لیے نا. کیوں؟ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیوں پکڑا گیا. 3 دن کے لیے وہ جیل میں بھی گیا. تو میں نے پتہ نہیں ایک وہ پولیس آفیسر ہے اس کو فون کر کے اور پاگلوں کی طرح, جیسے کہ میں پتہ نہیں اتنی پاگل ہو گئی کہ میں اس کو فون کر کے کہہ رہی ہوں کہ یہ باہر نکلے ہیں کہ نہیں, میں نے دم کروانا ہے, میں نے یہ کروانا ہے, مجھے ان سے کام ہے, بڑا ضروری کام ہے. اس طرح مطلب اس نے مطلب اس طرح میرے ساتھ کیا ہوا تھا. اور میں نے پھر منتیں مانگی, اور میں نے پھر وہ جب باہر آئے ہاں بابے کی نکلنے کی میں نے منت, بابا تو نہیں کہوں گی اس کو میں, ایسے لوگوں کو تو میں نہیں جو کسی کی زندگی اور کسی کی ماں کی زندگی کے ساتھ کھیلتے ہیں, چند اپنے گھر میں دیا جلانے کے لیے دوسری کی زندگی میں اندھیرا کرتے ہیں. اللہ نے اگر چاہے وہ کالا علم ہی سے ہی, اگر آپ کسی کی زندگی ٹھیک نہیں نہ کر سکتے اس کو خراب بھی نہ کرو. میرے جیسی پتہ نہیں کتنی لڑکیاں ہوں گی جو اس نے ایسے قابو کی ہوں گی, ان سے پیسے کھا رہا ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح ہر تھیٹر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کے, جس طرح کے یہ رانے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ پھرتے ہوں گے ہر تھیٹر میں, ہر کسی ایک کی لڑکی کی زندگی خراب کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. میں اس لیے آپ لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ میری اس بابے سے کسی طریقے سے جان چھڑوائیں. اس کے تھرو اگر مجھے کوئی بھی نقصان ہوتا ہے نا, اس میں تقریباً 6 لوگ تو, کیونکہ جن سے مجھے خطرہ تھا نا ان کے نمبر میں نے خود ہی اس بندے کو بھیج دیے ہیں, اور اپنی جڑیں کاٹ کر خود ہی دیتی. ہاں جی. اب تک کے مطلب 2-2.5 سال تو ہو گئے نا بابا کو آپ کے ساتھ, کتنے پیسے 2-2.5 سال میں کھلائے ہیں اس کو؟ یہ تقریباً میرے سے کھا چکا ہے کوئی 12-13 لاکھ. 12-13 لاکھ اتنے کمائے تھے آپ نے جتنے اس کو کھلائے؟ جی بالکل اسی طرح ہی. 13 سے 14 لاکھ اس کو دے چکی ہو, اتنا کمایا تھا. اب جب کام ختم ہو گیا, فائنینشلی تنگ ہو گئی, اب بابا جی کو نہیں کہا کہ بھائی میرا کام ختم ہو گیا اب میرے لیے کچھ کریں؟ نہیں, میں تو ان کو کہہ رہی تھی کہ آ کے نا میرا ٹریٹمنٹ کرے. یہ لاسٹ ٹائم میری جو ان کے ساتھ بات ہوئی ہے نا, میں نے کہا میرا ٹریٹمنٹ کریں. مجھے 2.5 سال انہوں نے یہی لارا لگا کے رکھا ہے, تینوں کچھ نہیں ہے. لاسٹ ٹائم میں نے شادی واسطے پرپوز کیا میں نے, ٹھیک ہے, میں نے ٹائم مانگا. اس کے بعد ایسے جیسے میں نے انگوٹھی اتاری ہے نا, سمجھے کہ جیسے کہ میرے اوپر سے ایک پٹی نہیں, جیسے کہ جب انگوٹھی اتاری ہے اس کے بعد وہ چیزیں نہیں نظر آئی جو آپ کے ساتھ غلط حرکتیں نہیں, مجھے بڑی میں نے تکلیف اٹھائی, میں نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی ہے. میں اسٹل میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کس طرح میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہی ہوں, مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ میرے ساتھ مطلب کہ کس طرح اور کیا پرابلمز ہو رہی ہیں. بولا بھی مطلب میں کس طرح بول رہی ہوں, یہ آپ لوگ میرے پاس کھڑے ہیں, میں کس طرح ہمت کر کے بول رہی ہوں, یہ مجھے پتہ ہے. لیکن جو بھی ہے نا, مطلب ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے اس بابے سے میری جان چھڑوائی جائے. پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ یہ غلط کرتا ہے, ان کی ویڈیوز منگواتا ہے, بنواتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, مطلب غلط مطلب چیزیں, یہاں تک کہ میرے گھر کی لڑائیاں اور میرے گھر میں سب کچھ, یہ ہر کام مطلب کہ سمجھے کہ میں نے سب اپنے بچوں کی تصویریں تک اس بابے کو بھیج دی ہیں, اپنی بیٹی کی تصویر تک بھیج دی ہوئی ہے. میں اتنی خوفزدہ تھی, اگر مجھے کوئی نقصان یا میری فیملی کو کوئی نقصان ہوتا ہے, اور میرے جو میرے دشمن ہیں تقریباً 6 لوگ تو ہیں ہی, ان 6 لوگوں کا نمبر ہے, اور اگر ان 6 لوگوں کا میں ویسے بھی بتا چکی ہوں,
اگر مطلب مجھے کوئی بھی نقصان ہوتا تو یہ ذمہ دار یہ بابا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ 6 لوگ بھی ہوں گے اس میں ٹھیک ہے. شامل. یہ سوہا کی زندگی تھی جو کہ کہاں سے شروع ہوئی. ایک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی گھر سے نکلتی ہے اور اس فیلڈ میں جاتی ہے جس فیلڈ کے ساتھ اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا. اس طرح کی فیلڈ نہیں، ہر فیلڈ میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو آپ کو استعمال کرنے کے لیے، آپ کا غلط طریقے سے یوز کرنے کے لیے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کو ملواتے ہیں، اور اس کے بعد پیسے ہتھیانے کے لیے اس طرح کے جو جعلی عامل ہیں وہ کس طرح سے آپ کی زندگی کو برباد کرتے ہیں. یہ ایک زندہ مثال ہمارے سامنے ہے. ملیں گے دوبارہ کسی نئی تلاش کے ساتھ. اجازت دیں مجھے. اللہ حافظ.